میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہے۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پاکستان سے خبریں۔ اس وقت ملک بھر میں کووڈ سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,04,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,91,000 بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہلاکتوں کی اگر بات کریں تو یہ تعداد 6,408 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 752 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو پچھلے ہفتے کے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ ہے، جو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران 20 سے 23,000 تک رہی، لیکن کل تقریباً 33,865 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ 9 ہلاکتیں بھی رپورٹ کی گئی ہیں۔ دوسری جانب نوشہرہ ضلع کے علاقے رشکئی میں ایک سکول کھلنے کے بعد 5 ٹیچرز اور 2 سٹاف ممبرز میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی حکام نے 60 ٹیچرز میں کورونا وائرس کی تصدیق کی تھی اور اب یہ تعداد 15 تک بتائی جا رہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,44,000 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ انڈیا کی اگر بات کریں تو انڈیا میں جہاں کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، وہیں اس کے نتیجے میں غربت سے تنگ والدین اپنی بچیوں کی کم عمر میں شادی کر رہے ہیں۔ BBC کے دیویا آریہ کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں کم عمر بچیوں کی شادیوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بچوں کی ہیلپ لائن کا ادارہ چائلڈ لائن کے مطابق ہیلپ لائن کو موصول ہونے والی فون کالز میں 17% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انڈیا اس وقت دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ چین کی بات کریں تو چین میں ایک بار پھر 32 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے 10 اگست کو صرف 9 کیسز ریکارڈ ہوئے تھے، جس کے بعد سے اب ایک بار پھر تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چین میں نیشنل ہیلتھ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ تمام تر کیسز سیاحوں اور ملک میں چینی شہریوں کی واپس آمد کے بعد سامنے آئے ہیں۔ چین نے کووڈ پر قابو پا لیا ہے، لیکن اب بھی دنیا کے بہت سے ممالک اس وبا سے نمٹ رہے ہیں۔ اگر سعودی عرب کی جانب بڑھیں تو کووڈ-19 کی وبا پھیلنے کے 7 ماہ بعد وہاں پر متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے سعودی گزٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں متاثرین کی یومیہ تعداد 593 ریکارڈ کی گئی ہے، جو کئی ماہ میں پہلی بار یومیہ تعداد میں کمی ظاہر کرتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہر روز تقریباً 600 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے تھے۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کروڑوں کی تعداد میں سستی اور جلدی دستیاب ہونے والے کووڈ ٹیسٹنگ کٹس بنانے میں مصروف عمل ہے، جس کو اکتوبر تک مارکیٹ میں لانے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن ماہرین کے مطابق بے شک یہ ٹیسٹ سستے اور جلد دستیاب ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد نتیجہ درست نکلے۔ تاحال امریکہ میں ایبٹ لیبارٹریز اور ڈکنسن اس کی جلد پروڈکشن کو یقینی بنا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ دوسری جانب برطانیہ میں کووڈ سے متاثرین کی تعداد میں 163% اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن جہاں تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں کووڈ کے ٹیسٹ کے نتائج سامنے آنے میں لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برطانوی حکام نے ٹیسٹ کے نتائج بدیر آنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 14% ٹیسٹ کے نتائج بروقت سامنے آئے، جبکہ اس سے پہلے ہفتے میں 24 گھنٹوں کے دوران یہ تعداد 32% رہی۔ اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت اس وقت کووڈ کی وبا سے نمٹنے اور کووڈ کی دوسری لہر کو روکنے کی تگ و دو میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ سخت پریشر میں ہے۔ جبکہ اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل نے ملک میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے کے بعد آج یعنی جمعے سے ملک بھر میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو 500 میٹر سے زیادہ سفر کرنے پر پابندی رہے گی، جبکہ اسکول اور مذہبی اجتماعات پر پابندی ہوگی اور ضروری اشیاء کے علاوہ دیگر تمام دکانیں بند رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے تمام تر سوالات کا جواب ماہرین کی آراء کی روشنی میں دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے۔